السلام علیکم. شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مصباح. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈپریشن ایک قابل علاج مرض. اگر انسان کی خوشی کی تمام باؤنڈریز کراس کر جائے تو یہ ہائپومینیا اور مینیا کے امراض کو جنم دیتی ہے. غم اور خوشی ہر نارمل شخص کے روزمرہ معمولات میں شامل ہے. ہر شخص کو روز خوشی کا بھی تجربہ حاصل ہوتا ہے اور وہ غمی کے بھی کچھ لمحات ضرور گزارتا ہے. غم اور خوشی کو بیماری کس وقت شمار کیا جاتا ہے؟ علم نفسیات کے مطابق اگر کوئی شخص بہت زیادہ غمگین ہو جائے یا اس کا غم بہت زیادہ طویل ہو جائے تو اسے ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے. نارمل غم کو کسی قسم کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ ہی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. دراصل نارمل سے اگر کوئی شخص طویل عرصے تک غم کا شکار رہے تو پھر اسے ڈپریشن کی بیماری شمار کیا جاتا ہے. لیکن اگر اسی طرح اگر ایک آدمی خوش ہے تو اس کو نارمل زندگی کا حصہ سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر خوشی حد سے بڑھ جائے اور وہ اتنا زیادہ خوش ہو جائے کہ وہ اپنا مالی یا معاشرتی نقصان کر بیٹھے اور اس کی خوشیاں تمام باؤنڈریز کو کراس کر جائیں تو وہ خوشی کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جس کو عام طور پر 2 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے: ہائپومینیا اور مینیا. ہائپومینیا میں انسان بہت زیادہ یعنی نارمل سے زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن اتنا خوش نہ ہو کہ جسے پاگل پن شمار کیا جائے. لیکن اگر ایک شخص اتنا زیادہ خوش ہو کہ اس کی خوشیاں تمام حدیں عبور کر جائیں اور اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہی ختم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو پیغمبر یا خدا سمجھنے لگ جائے یا وہ یہ دعویٰ کرنے لگ جائے کہ بادل اس کی مرض سے حرکت کر رہے ہیں، بارش وہ برسا رہا ہے، دھوپ اس کی وجہ سے ہے، چاند کی وجہ سے حرکت کرتا ہے، سورج کو وہ گردش میں لاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ انسان مینیا کے مرض میں مبتلا ہے. اگر مینیا کا علاج نہ ہو تو ایسا شخص اپنا بھی بے تحاشا مالی نقصان کرتا ہے اور معاشرتی نقصان بھی کرتا ہے. ہائپومینیا میں انسان کی قوت کار اور استعداد بڑھ جاتی ہے، وہ زیادہ کام کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات اس کے کام غلط ہوتے ہیں، ان کی ڈائریکشن درست نہیں ہوتی. اگر وہ فوکسڈ ہے اور دل لگا کر کام کر رہا ہے اور وہ مینیا کے معمولی درجے میں ہے تو کئی دفعہ وہ دنیا میں بڑے بڑے کام بھی کر جاتا ہے. حیرت ناک بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ترقی اور جتنی ایجادات ہوئی ہیں یہ سب نارمل لوگوں نے کی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ہائپومینیا اگر کم درجے کا ہو اور وہ شخص کسی ایک کام کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لے تو وہ بڑے بڑے کارنامے بھی اپنی بیماری کی حالت میں سر انجام دے دیتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو بڑی بڑی صاحب اقتدار فیملیز ہیں یا دنیا کی بڑی بڑی ایجادات جن لوگوں نے کی ہیں وہ اس وقت ہائپومینیا کی حالت میں تھے اور اسی حالت میں وہ ایک بڑا کارنامہ سر انجام دے گئے. انہوں نے ایک بہت بڑی جست لگا دی، انہوں نے کوئی بہت بڑی ایجاد کر دی یا کوئی بہت بڑا کارنامہ سیاسی، سماجی یا معاشرتی طور پر سر انجام دے دیا. پہلے زمانے میں جب فارماکولوجی یا سائیکو فارماکولوجی نے ترقی نہیں کی تھی اس وقت ان بیماریوں کا علاج نہیں تھا. اگر کوئی علاج تھا تو بھی بہت سادہ سا ہوتا تھا. اگر کوئی اداس یا پریشانی کا شکار ہوتا تو ایسے آدمی کو بار بار نہانے اور کچھ دیر تک سر پر پانی ڈالنے کے لیے کہا جاتا تھا تاکہ اسے کچھ سکون ملے. 21ویں صدی میں اچھے سے اچھے علاج میسر آ چکے ہیں. اب تو سائنس بہت آگے نکل گئی ہے، اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ان تمام امراض کے علاج کے لیے بہتر سے بہتر حفاظتی ادویات دستیاب ہیں جن کے استعمال سے یہ مرض جلد ٹھیک ہو جاتا ہے اور مرض کی شدت پر جلدی ہی قابو پایا جا سکتا ہے. انسان اس بیماری پر قابو پا لیتا ہے، بیماری کا عذاب کم سے کم ہوتا ہے، مریض کو تکلیف کم سے کم ہوتی ہے. جلد سے جلد مرض پہ نہ صرف قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ بیماری کو دوبارہ حملہ آور ہونے سے روک بھی سکتے ہیں. ان ادویات کی مدد سے
ماہرین نفسیات بیماری کے آنے والے دوروں کو روکنے پر بھی قادر ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص ڈپریشن، ہائپومینیا یا مینیا کے امراض میں مبتلا ہے تو اسے مایوس ہونے کے بجائے فوری طور پر ماہرین نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے مریضوں کو بڑے بڑے عاملین جنات کے پاس لے جا کر وقت اور پیسے کا ضیاع کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرض کم ہونے کی بجائے اس کی شدت مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کا علاج صرف ماہرین نفسیات ہی کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگر کم درجے کے ہائپومینیا میں مبتلا مریض اگر اپنی توجہ کسی کام کی طرف مرکوز کر لیں تو وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے جاتا ہے۔ شکریہ۔